هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، سواء علیہم برابر ہے ان کو، انذرتهم ام لم تنذرهم خواہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون و ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ تفسیر قرآن کریم کا ہمارا تیسرا سبق ہے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو 5 آیتیں تھی اس میں قرآن کریم کی متعلق یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت ہے اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کے لقب سے یاد کیا گیا اور ان کی علامتیں بیان کی گئی. اب یہاں سے لے کے 15 آیتیں ہیں. ان 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا اور اس ہدایت کا انکار کر کے کافر اور مشرک منافق بن گئے. اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر یہ تذکرہ، یہ طریقہ کار ہے کہ جہاں مومنین کا ذکر ہوتا ہے وہاں کافروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں مومنین کے لیے خوشخبری کا ذکر ہوتا ہے وہاں غیر مومنین کے لیے جو عذاب ہے طرح طرح کے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ 15 آیتیں ہیں. ان 15 آیتوں میں کفار اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہ لائے. پھر ان غیر مومنین میں 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 گروہ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. ان کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا جاتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی لالچ اور اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کرنے کے لیے یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوتا تھا. ان کو قرآن کی اصطلاح میں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی وغیرہ وغیرہ. تو ان 15 آیتوں میں ان دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ پہلی 2 آیتیں ہیں ان الذین کفروا سے لے کے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک. ان میں کفار کا ذکر ہے جنہوں نے کھلم کھلا صراحتاً قرآن کا، رسول کا، آخرت کا انکار کیا اور کافر بن گئے. اور آگے پھر 13 آیتیں ہیں ان کے اندر منافقین کا اور ان کے متعلقہ حالات و علامات اور ان کا انجام مذکور ہے. تو ایک مرتبہ اور ترجمہ کر لیتے ہیں.
اور مطلب بھی سمجھتے جائیں گے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے، یعنی جنہوں نے صراحتاً کھلم کھلا اللہ رب العزت کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تو خود کافر ہو گئے اور ان کو حق سمجھ میں نہ آیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے رہیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم دیا ہے. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، دعوت دیتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. تو اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ خواہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی جن کے متعلق اللہ رب العزت کو علم ہو چکا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، ایمان قبول نہیں کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت چاہے جتنی دعوت دے دیں وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعوت جو دی جاتی ہے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا فائدہ بظاہر مدعو کو ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی غیر مسلم کو دعوت دی گئی اور اس نے ایمان قبول کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخرت میں اس کے نجات کے لیے کافی ہے. اور دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے اور سب سے اہم فائدہ ہے دعوت کا، وہ ہے کہ خود داعی کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کافر جن کے متعلق اللہ رب العزت کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ تو ایمان قبول نہیں کریں گے، مدعو کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو فائدہ ہوگا اس کا. اب ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے. جس طرح کسی چیز کو بند کیا جاتا ہے اور بند کرنے کے بعد اس پر مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، تو اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے. ٹھیک اسی طرح یہ ان کے دل اور کانوں پر مہر ہے. آپ جتنی بھی ان کو ڈرائے، جتنی بھی ان کو دعوت دیں، ایمان قبول کرنے والے نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، اسی طرح ان کے کانوں، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے. ظاہر سی بات جب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے تو وہ حق کو نہیں دیکھ پاتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. تو ان آیت کے اندر کفار کے پہلے گروہ جو صریحاً کافر تھے ان کا ذکر ہے. اب اگلی آیتوں کے اندر منافقین کا ذکر آئے گا.